السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن، اور آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60، جس میں لفظی و با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو آئیں سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو جب، وَإِذ، اور یاد کرو جب، اسْتَسْقَىٰ، پانی کی دعا مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنے قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے فرمایا، اضرب، مارو، بِعَصَاكَ، اپنا عصا، الحجرہ، چٹان پر، فانفجرت، تو بہہ نکلے، منہ، اس سے، اثنتا عشرتا، 12 عینا، چشمے، قد، تحقیق، علما، پہچان لیا، کلو، ہر ایک، اناسن، گروہ نے، مشربہم، اپنا گھاٹ، کلو، تم کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعصوا، اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد برپا کرتے ہوئے۔ اب اس پوری آیت کا با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے فرمایا اپنا عصا فلاں چٹان پر فوراً مارو، یا مارو تو فوراً بہہ نکلے اس چٹان سے 12 چشمے۔ پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا گھاٹ، یا اپنا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ سورہ بقرہ کی یہ والی آیت نمبر 60 تھی، جس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، سب سے پہلے یہ بیان کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر 8 احسانات یا 8 انعامات کا ذکر ہو چکا۔ اب 9ویں احسان کا یا 9ویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، جو بہت بڑا اور عجیب قسم کا احسان یا نعمت ہے، اس لیے کہ خشک جنگل میں جہاں پانی کی امید بھی نہ ہو اور پیاسوں کو پانی مل جانا، یہ بہت بڑا احسان یا بہت بڑی نعمت ہوا کرتا ہے۔ اور ایسی جگہ سے پانی ملنا جو کہ بالکل خلاف عادت ہو، یہ بہت ہی عجیب نعمت یا احسان ہے۔ دوسرا یہ کہ اب تک ان نعمتوں کا ذکر ہوا جس کی بنی اسرائیل نے ناشکری کی، اب اس نعمت کا ذکر ہے جس کی بظاہر ناشکری تو نہ کی، لیکن اس نے ان کی فرقہ بندی اور اختلافات ظاہر ہوئے، کیونکہ وہ سب ایک چشمے میں پانی نہ پی سکے، بلکہ ہر ایک گروہ نے اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا۔ تیسرا یہ کہ اب تک کھانا عطا فرمانے کا ذکر ہوا تھا، اور کھانا بغیر پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اب پانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ جیسے کہ کھانا یعنی من و سلوہ عجیب طریقے سے ان کو دیا گیا تھا، ایسے ہی پانی بھی انہیں عجیب طریقے سے دیا جا رہا ہے۔ چوتھا یہ کہ ان سے پہلے من و سلوہ کا ذکر ہوا تھا، جو ان کے لیے دنیاوی نعمت تھی جس سے ان کا پیٹ بھرتا تھا۔ اب اس پانی کا ذکر ہوا جو ان کے لیے دنیاوی نعمت بھی تھی اور دینی بھی، اس لیے پیاس بھی بجھتی تھی اور ایمان بھی انہیں ملتا تھا، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوئی۔ پانچواں یہ کہ اس سے پہلے آسمانی نعمتوں کا ذکر ہوا، یعنی ابر کا سایہ کرنا، بادل کا سایہ کرنا اور من و سلوہ کا برسنا۔ اب زمینی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی پتھر سے پانی وغیرہ کا نکلنا۔ تو اس آیت کا پچھلی آیت سے یہی تعلق ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے، اس کی مختصر سی وضاحت کو دیکھا جائے، تو میدان طے میں 6 لاکھ کی تعداد میں 12 میل پر پھیلے ہوئے لشکر کو جب پیاس کی شدت محسوس ہوئی، تو انہوں نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی بے بسی کا ذکر فرمایا، بے بسی کا اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پتھر پر مارو، پانی جاری ہو جائے گا۔ آپ نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر قبیلے نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے مختص کر لیا۔ پتھر سے جاری ہونے والا پانی اتنی بڑی تعداد کے لوگوں کے لیے کافی تھا، اور پتھر جو تھا وہ مکعب نما شکل کا تھا، اور ہر طرف سے 3 چشمے جاری ہوئے۔ یہ پتھر کوئی خاص معین تھا یا عام تھا، اس میں اگرچہ چند اقوال ہیں، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ یہ کوئی مختص نہیں تھا، یہ عام ہی پتھر تھا جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مارا۔ اب یہاں سے مراد بنی اسرائیل پر ایک اور نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی دین اور دنیا کی نعمتوں کی جامع نعمت یہ ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کی شدید حاجت کو دور فرما کر ان پر انعام فرمایا، اور اگر ان کو پانی نہ دیا جاتا تو وہ اس میدان طے میں ہلاک ہو جاتے، جیسا کہ ان کو من اور سلوہ عطا کر کے ہلاکت سے بچایا گیا تھا، کیونکہ انسان کھانے پینے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا ہی نہ کھائیں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو میدان طے میں ان کو پانی عطا کرنا عام عادت کے مطابق پانی عطا کرنے سے عظیم نعمت تھی، اس لیے کہ جب انسان جنگل میں ہو اور اسے پانی کی شدید حاجت بھی ہو، اور اس امید پر کہ دروازے بظاہر بند ہوں کہ وہ ایسی جگہ سے جہاں پانی اور نباتات جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جب عصا کے ذریعے سے پانی عطا کر دیا جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوا کرتا ہے۔ اور میدان طے میں ان کو پانی حاصل ہونا یہ دینی نعمت بھی تھا اور دنیاوی نعمت بھی تھا۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے سے اللہ تعالیٰ نے جو کہ اللہ تعالیٰ صانع ذات ہے، اس کے قدرت اور عظیم پر یا اس کی عظمت پر ظاہر دلائل پائے گئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر بہت بڑے سچے یہ دلائل پائے گئے ہیں۔ اب خاص کر کے ایک پتھر کی طرف سے نکلنے والا پانی 50,000 افراد پر مشتمل آدمیوں کو پورا کیا جائے، اور 12 طریقوں سے یا 12 راستوں سے نکلنے والا 12 چشمے 6 لاکھ لوگوں کو پورا کیا جائے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نبی کی صداقت پر کوئی اور دلیل کیا ہوگی، یا کوئی دلیل طلب کرے تو اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، بارش سے پانی طلب کرنا جب لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوں تو اس وقت مطلق پانی طلب کرنا یہ جو ہے وہ سنت طریقہ ہے، اور اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پانی طلب کیا۔ تو اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے نبی کے پاس آ کر ان سے فریاد رسی چاہتی ہے، کوئی حاجت طلب کرتی ہے تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نہیں کہا کہ مجھ سے کیوں مانگتے ہو، رب سے مانگو، رب دیتا ہے میں تو نہیں دیتا، بلکہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو پتہ چلا محبوبوں کی بارگاہ میں جا کر ان سے طلب کرنا اور وہ رب سے دعا کریں تو رب نہیں ٹالتا، رب عطا فرما دیتا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ آگے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو مارو اپنا عصا اس پتھر پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا کیسا تھا؟ اس میں حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ بعد حضرات نے کہا ہے کہ آپ کا عصا جنت کے ساگوان یا آس کے درخت کا تھا، اور اس کی لمبائی 10 ذراع یعنی 15 فٹ تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی، اور اس عصا کے آگے سے 2 حصے تھے جو اندھیرے میں روشن ہو جایا کرتے تھے۔ اور اس عصا کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کبھی ٹیک لگا لیا کرتے تھے، کبھی بکریوں کے لیے پتر وغیرہ درختوں سے جاڑ لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی پانی کی ضرورت ہوتی تو اس سے جو ہے وہ عصا پہ مارتے، تو جیسے 12 چشمے جاری ہوئے، یہ 12 چشمے اسی عصا کی وجہ سے جاری ہوئے۔ اور دریائے کلزم کو جو پھاڑا گیا تھا اس کے درمیان 2 حصے کیے گئے تھے، یہی عصائے مبارک وہاں پہ مارا گیا تو وہاں پہ 2 حصے ہو گئے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ عصا مبارک بہت بڑی نعمت تھی۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اور یہ عصا کون سا تھا؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عصا اور پتھر دونوں ہی یہ چیزیں جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت سے لائے تھے اور انبیاء اکرام کی طرف منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے اور آپ نے دونوں چیزیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیں۔ بعض مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ وہ پتھر بھی جنت سے لایا گیا تھا، اور بعض فرماتے ہیں کہ وہ پتھر جنت سے نہیں لایا گیا تھا، وہ پتھر ایک عام سا ہی تھا۔ اب یہاں پہ ایک دوسری چیز بھی بیان کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پانی مانگا تو پتھر سے کیوں دیا گیا؟ کیونکہ انہیں اس میدان میں جو پانی طلب تھا یا پانی کی جو ضرورت تھی وہ صرف پینے کے لیے تھی، نہانے کے لیے نہیں تھی۔ اگر نہانے کے لیے یا جانوروں کے لیے ضرورت ہوتی تو وہ یوں طلب کرتے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پینے کے لیے پانی طلب کیا تو اس وجہ سے چشمے جاری ہوئے، اور وہ پانی ان 12 وہ جتنے لاکھ آدمی تھے سب کو پورا ہو گیا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے مطالبہ کیا تو آپ نے سارے جہان کے لیے پانی مانگا تھا تو سارے جہان پہ بارش برسی تھی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے مانگا تھا تو اس وجہ سے صرف اپنی قوم کے اوپر ہی وہ پانی انہیں میسر ہوا۔ آگے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اس پتھر کو عصا پہ مارو تو وہ عصا پہ مارنے کی برکت سے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر جاری ہونے والے چشمے کو ایک ایک قبیلے نے لے لیا، کیونکہ 12 قبیلے تھے تو 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے ایک ایک اپنا چشمہ جو ہے وہ پہچان لیا اور اس سے وہ پینا شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قد علم کل اناس، کہ ہر چشمے سے وہ پینے لگے ہر قبیلے والے۔ تو ایک دوسرے سے عداوت رکھتے تھے اور ایک دوسرے سے حسد رکھتے تھے، اس وجہ سے ایک ہی چشمے سے 2 قبیلے پانی پینا جو ہے یہ دشوار سمجھتے تھے یا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان جو ہے یہ 12 چشمے جاری کر دیے، اور انہوں نے ہر اپنے جو ہے وہ چشمے سے پانی پیا، ہر قبیلے نے اپنے چشمے سے پانی پیا۔ آگے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے۔ آگے جو حکم ہوا وہ یہ ہوا وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں تجاوز نہ کرنا فساد پھیلاتے ہوئے، یعنی اللہ کی نعمتیں کھائی جائیں پی جائیں، لیکن جب نعمتوں کو کھانے کے بعد آدمی جو ہے اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اس کا جو ہے وہ صحیح طرح شکریہ ادا نہیں کرتا تو پھر زمین میں فساد پھیلانے والا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں نے معجزات کا انکار کیا ہے، اس قسم کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قسم کے پتھر سے پانی کا نکلنا کہ معجزات کا انکار کرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ جاہل ہونے کی وجہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھر سے پانی نہیں نکلا، یعنی انکار کر دیتے ہیں ایسے معجزات کا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی صنعت کے عجائب میں تدبر کم کرنے کی وجہ سے لوگ انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض پتھروں میں یہ طاقت رکھ دی ہے کہ ان سے بادل ان سے جو ہے وہ بادلوں کی طرح ان سے جو ہے وہ پانی لیا جا سکتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے سرکے کو متنفر کیا جا سکتا ہے کہ جب پتھر سرکے میں ڈالو تو سرکہ ٹپک کر برتن سے باہر آ جاتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن سے جو ہے وہ جانور بھی ذبح کیے جا سکتے ہیں، کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جن سے بال وغیرہ بھی مونڈے جا سکتے ہیں، اور بعض پتھروں کو مقناطیس وغیرہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ یعنی ان کو مقناطیس کے ساتھ لگائیں پھر ہٹائیں تو وہ پتھر میں اتنی قوت و طاقت آ جاتی ہے کہ وہ لوہے کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ ادنا کرشموں کی مثالیں ہیں اور ہم نے پیش کر دی ہیں، تو اسی سے واضح ہو گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا مارنے سے پتھر سے پانی کا جاری ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم معجزہ ہے۔ اب معجزے کا انکار کرنے والے وہ لوگ تھے جو خود تو یہ بحثیں کرنے والے تھے کہ پانی ہوا بن جاتا ہے اور ہوا پانی بن جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی فلاسفہ، اور انہوں نے جو ہے وہ معجزات کا انکار کیا۔ البتہ یہ خیال رہے کہ فلاسفہ کے زیادہ اختلافات کے قطع نظر فلاسفہ کے تین قسمیں ہیں۔ ایک دہری یعنی دہریون، وہ لوگ تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی ذات صانع اور مدبر اور عالم اور قادر نہیں ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کو نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جہان یا دنیا ہمیشہ سے موجود ہے کسی صانع
اور پیدا کرنے والے کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، بلکہ ایک حیوان کے نطفے سے دوسرا اور دوسرے کے نطفے سے تیسرا پیدا ہوا، اور ان کے نزدیک نہ کوئی زندہ کرنے والا ہے نہ کوئی مارنے والا ہے۔ یہ نظام عالم اسی طرح چل رہا ہے، اور یہ لوگ زندیق ہیں یعنی بے دین ہیں اور کافر ہیں۔ دوسرا گروہ طبعیون کا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر طور پر عالم طبعیہ اور عجائب حیوانات اور نباتات سے بحث کرتے ہیں، حیوانات کے اعضاء کی تشریح میں زیادہ غور و غوض کرتے ہیں، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت اور عجائبات اور اس کی حکمت کے انوکھے انوکھے آثار دیکھتے ہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ تسلیم کریں کہ حیوانات کا کوئی خالق ہے اور حکیم ہے، تو تمام امور اور مقاصد پر وہ مطلع ہے اور اس کی تخلیق عجیب نظام حکمت سے مربوط ہے، لیکن یہ تسلیم کرنے کے باوجود حیوانات کے اعضاء میں غور و غوض کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی قوت عاقلہ اس کے مزاج کے تابع ہے، جب مزاج باطل ہو تو قوت عاقلہ بھی باطل ہو جاتی ہے، اور جب مزاج معدوم ہو تو قوت عاقلہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کی سوچ اور تفکر کی آخری حد یہ ہے کہ کوئی نفس جب مر جائے تو پھر وہ زندہ نہیں ہوگا۔ آخرت کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، یعنی جنت و دوزخ اور قیامت و حساب کو یہ نہیں مانتے، اور ان کے نزدیک کسی نیکی پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی برائی پر کوئی عذاب ہوتا ہے۔ تو ان کے عقیدے میں نہ کسی کام کا کرنا واجب ہے اور نہ کسی کام سے رکنا ضروری ہے۔ یہ لوگ بھی صرف خواہشات ہی رکھتے ہیں جیسے جانور اپنی خواہشات رکھتے ہیں، اور یہ لوگ بھی زندیق ہیں اور بے دین ہیں اور کافر ہیں، کیونکہ مومن تو وہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات پر ایمان رکھتا ہو۔ جب وہ اس پر ایمان نہیں رکھتا تو یقیناً وہ زندیق ہے اور بے دین ہے۔ اور تیسرا گروہ فلاسفہ کا یہ ہے کہ جیسے ارسطو اور اس کا استاد افلاطون اور اس کا استاد سقراط، ان لوگوں نے اگرچہ دہریوں اور طبیعیوں کا رد بھی کیا لیکن یہ خود بھی کفریات سے نہیں نکل سکے۔ اس کی وجہ سے اسلامی فلاسفہ نے ان کا رد بھی کیا ہے اور ان کو کافر بھی کہا ہے۔ اب واضح ہوا کہ یہ فلاسفہ کے تینوں فرقے کافر ہیں، جنہوں نے معجزات کا انکار کر کے بزعم خواہش علم کے دعوے دار ہوئے کہ ہم جو ہے وہ علم کے دعوے دار ہیں، لیکن یہ خود اپنے علم کے دعوے دار کے باوجود اپنی جہالت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، جیسے کہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معجزات کا انکار کرنا ان کے جہالت کا ثبوت ہے۔ اب دوسرا معجزہ اگر دیکھا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انگلیوں سے پانی نکلا، کہ حضرت جابر سے مروی ہے حدیبیہ کے لوگ پیاسے ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک برتن میں پانی تھا جس سے آپ نے وضو فرمایا، پھر لوگوں نے آپ کی طرف توجہ کی اور عرض کیا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم اس سے وضو کریں یا پئیں سوائے اس کے جو آپ کے برتن میں پانی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے برتن میں رکھا، آپ کی انگلی سے پانی کے فوارے چل پڑے جس سے چشموں سے پانی نکلتا ہے۔ راوی کہتے ہیں اس سے پیا، وضو کیا، اور حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ اس وقت تمہاری تعداد کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا اگر ہم 1,00,000 کی تعداد میں بھی ہوتے پھر بھی ہمیں یہ پانی کفایت کر جاتا، البتہ ہم اس وقت 1500 کی تعداد میں تھے۔ اور دوسری حدیث میں بھی اسی طرح کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے ہمیں ملتے ہیں، جس طرح کہ یہ معجزہ ملتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل آئے، آپ کے بچوں کے پاس جو ہے جب آپ کھیل رہے تھے تو انہوں نے آپ کو پکڑ لیا، لٹایا اور آپ کے دل کی جگہ سے سینے کو چاک کیا اور اس کے ایک منجمد خون کا لوتھڑا یعنی ٹکڑا نکالا اور کہا کہ یہ آپ کے جسم میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر ایک سونے کے تشت میں دل کو رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سینے کو درست کیا یعنی اسے ٹانگ کے لگائے اور دل کو پانی جگہ پر لوٹا دیا یعنی اسی جگہ پر لوٹا دیا جس جگہ پر تھا اور اسے اس زمزم کے پانی سے دھویا۔ بچے دوڑتے دوڑتے آپ کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے محمد کو قتل کر دیا گیا۔ جب حلیمہ کے گھر کے افراد آئے تو دیکھا کہ حضور کا رنگ تبدیل ہوا ہے، اور حضرت انس فرمایا کرتے تھے کہ حضور کے سینے مبارک پر سوئی سے لگے ہوئے ٹانکوں کے نشان میں دیکھتا تھا۔ اب اس حدیث کی اگر وضاحت کی جائے کہ سونے کے برتن استعمال کرنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام ہے، لیکن جبریل نے سونے کی تشت کو استعمال کیا، اس کی ایک وجہ
یہ تھی کہ ابھی آپ کو اعلان نبوت کا حکم نہیں دیا گیا تھا اور نہ ہی آپ کو شریعت عطا ہوئی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ استعمال کرنے والے جبریل تھے، فرشتے ہمارے افعال کے مکلف نہیں ہیں۔ اور آب زمزم سے دل کو دھونے کی وجہ کیا تھی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اس مسئلے پر دلیل بنایا گیا کہ آب زمزم جہان کے پانیوں یعنی تمام پانیوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر اور نہر کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے، کیونکہ آپ کے دل کو دھونے کے لیے جس پانی کا انتخاب کیا گیا یقیناً وہ تمام پانیوں سے افضل تھا۔ اور تشت، سونے کے تشت کو کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ برتنوں میں سب سے اعلیٰ برتن سونے کی ہوا کرتے ہیں، تو جو دل سب سے اعلیٰ ہے اس کو دھونے کے لیے سب سے اعلیٰ پانی استعمال کیا گیا، اور اسی طرح اس کو رکھنے کے لیے سب سے اعلیٰ برتن ہی استعمال کیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ آب کوثر سے اور آب زمزم سے بھی افضل ایک پانی ہے۔ وہ پانی کون سا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے جاری ہونے والا پانی بے شک وہ تمام پانیوں سے افضل ہے، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں مبارکوں سے نکلا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیالے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں مبارک سے نکلنے والا پانی سب سے افضل تھا۔ اب یہاں پہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے وہ خون کا ایک منجمد ٹکڑا کیوں نکالا گیا؟ اس لیے کہ اس میں یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ وہ شیطان کے اثر کو قبول کر لیتا ہے، اور اس کو نکال دیا گیا تاکہ اس کی وجہ سے دل مقدس اور منور ہو جائے اور وحی کو قبول کرنے کی کامل صلاحیت اس میں پیدا ہو جائے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غافل کرنے کی تمام امیدیں ختم ہو جائیں۔ اور وہ ٹکڑا آپ کے جسم میں رکھا ہی کیوں تھا؟ اس کے بغیر ہی آپ کو اگر پیدا فرما لیا جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے جسم میں وہ ٹکڑا موجود ہوتا ہے، اگر آپ کے جسم میں وہ حصہ شروع میں ہی نہ رکھا جاتا تو جسم میں ایک حصے کے نہ ہونے کی وجہ سے عیب پیدا ہو جاتا، اور آپ چونکہ ہر عیب سے پاک پیدا فرمانا تھا، اس لیے اس حصے کو جسم میں رکھا گیا تاکہ جسمانی کوئی عیب اور نقص نہ ہو۔ پھر اسے نکال دیا گیا کیونکہ اب آپ کے جسم مبارک میں وہ رہنے کے قابل نہیں تھا۔ اسی کو حضرت علامہ ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تقریر میں بھی بیان فرمایا تھا، جیسا کہ آپ کے شاگرد عبد الرزاق بسالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر نجوم الفرقان میں بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی یاد رہے کہ خیال رہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا شک یعنی شک صدر سینہ چاک کرنا کئی مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ بچپن میں جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس سے، دوسری مرتبہ جب آپ جبریل امین کی غار حرا میں ملاقات ہوئی، اور تیسری مرتبہ معراج کی رات میں۔ بعض علماء نے چوتھی وجہ بھی بیان کی ہے، چوتھی مرتبہ بھی بیان کی ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ استسقاء بھی اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، جب پانی میسر نہ ہو تو بارش نہ ہو رہی ہو تو انسانوں کو چاہیے وہ اپنی عبودیت کا اظہار کرے، اپنے فقر، مسکینی اور عجز کے ساتھ خلوص دل سے توبہ کرے اور رحمت کی بارش اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، کیونکہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کی طرف نکل کر نماز استسقاء ادا کر کے اپنے رب تعالیٰ سے بڑی عاجزی اور انکساری سے دعا فرمائی ہے۔ جب ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی سے دعا فرمائی تو ہم کیوں نہ دعا کریں اور ہم کیوں نہ توبہ کریں؟ تو جب ہم اپنی مخالفت کو ہٹا کر اپنے خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے رحمت کی بارش کی دعا کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہم پہ باران رحمت کا نزول فرمائے گا۔
اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، کہ جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشوں کو روک لیا جاتا ہے، اگر حیوانات نہ ہوتے تو بارش کبھی نہ ہوتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ لوگ اگر زکوٰۃ نہ دیں تو بارشوں کو روک لیا جاتا ہے۔ جو بارشیں ہوتی ہیں تو وہ حیوانات کی وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ انہیں بھی حصہ ملتا رہے۔ اب استسقاء کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، یعنی بارش طلب کرنے کے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ بارش کے لیے بغیر نماز ادا کرنے کے بغیر ہی دعا کی جائے، یعنی عام اوقات میں دعا کرتا رہے، انتظار نہ کرے کہ جب نماز ادا کروں گا تو اس کے بعد ہی بارش کے لیے دعا کروں گا، بیٹھے لیٹے اٹھتے بلتے چلتے ہر وقت دعا کرتا رہے، یا اللہ بارش برسا دے، یا اللہ بارش برسا دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے بارش طلب کرنے کا کہ جمعے کے خطبے کے دوران بارش کی دعا کی جائے یا فرض نماز ادا کرنے کے بعد دعا کی جائے۔ یہ طریقہ پہلے طریقے سے زیادہ افضل ہے۔ دوران خطبے میں دعا کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن جو ہے وہ دارالقضاء کے دروازے کی جانب سے ایک شخص آیا اور آپ جمعے کے دن جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک ہو رہے ہیں، راستے منقطع ہو چکے ہیں، جانور ہلاک ہو گئے ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بادل برسائے، بارش برسائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو پہاڑیوں پر ہم نے دیکھا کہ بادل آئے اور برسنا شروع ہو گئی۔ 1 ہفتہ پورا بارش رہی۔ اگلے جمعے کو ایک اور شخص آیا اور بخاری شریف کی روایت میں وہی شخص آیا اور اس نے جب دعا کی، اللہ کے پیارے حبیب سے یہ التجا کی کہ یا رسول اللہ، ہم ہلاک ہو گئے ہیں، مال برباد ہو رہا ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سے بارش کو دور فرما دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی، ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے تو پھیرنے کی دیر تھی کہ آپ کے اوپر سے بادل ہٹ گئے اور جہاں جہاں بارش کی ضرورت تھی وہاں بارش ہوتی رہی۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بارش کی دعا کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے خطبے کے اندر۔ اور دوسری چیز، اگر بارش نقصان دہ ہو جائے تو اس کی رکنے کی دعا کرنا بھی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بارش طلب کرنے کا کہ جو زیادہ کامل ہے وہ یہ ہے کہ نماز استسقاء ادا کرے اور نماز سے پہلے رب تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، روزے رکھے جائیں، توبہ کی جائے، نیکیوں کی طرف توجہ کی جائے، شر سے اجتناب کیا جائے یعنی بچا جائے، اور ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ اور نماز کا طریقہ ابھی وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے میدان کی طرف تشریف لے گئے، بارش طلب کرنے کی دعا کی، قبلے کی طرف متوجہ رہے اور اپنی چادر کو پھیرا اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ تو نماز استسقاء کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت بنیت استسقاء جماعت سے ادا کی جائیں، امام ان میں قرات بلند آواز سے کرے اور بعد میں عید کی طرح 2 خطبے دیے جائیں۔ ایک خطبہ بھی ہو تو کافی ہے، کیونکہ عید کا خطبے کا بھی یہی حکم ہے۔ اور نماز استسقاء کے بعد امام چادر پھیرے، لوگ اپنی چادروں کو نہ پھیریں۔ چادر پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس انداز پر چادر کو الٹا کرے کہ نیچے والے کونے اوپر چلے جائیں اور اوپر والے نیچے آ جائیں، دائیں کونا بائیں طرف ہو جائے اور بائیں کونا دائیں طرف ہو جائے، اس طرح کپڑے کی اوپر والی سطح نیچے ہو جائے اور نیچے والی سطح اوپر ہو جائے۔ چادر پھیرنے میں یہ نیک تفاعلی ہے، یعنی نیک شگونی ہے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح میں چادر پھیرنے کی قوت و طاقت رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں، اور میں چادر کو الٹا پھیر رہا ہوں، تو بھی بادلوں کو پھیرنے کی قوت و طاقت اور قدرت رکھتا ہے، تو مالک ہے۔ جس طرح میں چادر کو الٹا کر کے اپنی حالت بدل رہا ہوں، یا اللہ تو ہمارے اوپر یہ موسم بدلا کر، حالت بدلا کر، یہ بادل بدلا کر کہسالی کو ختم کر گے اور ہم پہ باران رحمت کا نزول فرما دے اور خوشحالی پیدا ہو جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور غلطی کا ازالہ بھی آپ کے سامنے کرتا چلوں۔ بعض لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بارش طلب کرنے کے لیے جماعت سے نماز ادا کرنا سنت نہیں ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اسی طرح فقہاء کرام کا یہ بیان کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استسقاء کے لیے خطبہ بھی نہیں ہے، کیونکہ خطبہ جماعت کے تابع ہے، اور جب ان کے نزدیک جماعت مسنون نہیں تو خطبہ بھی نہیں ہے۔
اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول پر عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب حدیث پاک سے ثابت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز جماعت سے پڑھی یا پڑھائی اور خطبہ بھی دیا تو امام صاحب نے اس کا انکار کیوں کیا ہے؟ اب اس پر فقہائے کرام نے مختلف بحثیں کی ہیں۔ فتح القدیر میں بسیط بحث موجود ہے، لیکن یہاں پہ آپ کے سامنے میں جو ہے وہ عبد الرزاق بطرالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مفسر قرآن اور شیخ الحدیث ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ کے سامنے بہت آسان حل پیش کرتا ہوں۔ حقیقت میں یہ بھی یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہدایہ کی اس عبارت کو اگر بڑے غور سے پڑھا جائے اور سمجھا جائے کہ امام صاحب نے کہا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھائی اور کبھی نہیں پڑھائی، لہذا نماز باجماعت ادا کرنا سنت نہیں۔ اب ذرا بات کو سمجھیں کہ جب علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بحث سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بارش طلب کرنے کے 3 طریقے ہیں، ان میں ایک نماز استسقاء ہے، تو اسی سے واضح ہو گیا کہ امام صاحب نے نفی مطلقاً سنت ہونے کی نہیں کی ہے، بلکہ سنت مؤکدہ ہونے کی ہے۔ آپ کا یہ کہنا واضح کر رہا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز جماعت سے پڑھائی اور کبھی جماعت سے نہیں پڑھائی، تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اس وجہ سے اس میں جو ہے وہ خطبے کی بھی نفی کی گئی۔ اگر یہ بات ذہن میں رہے تو کوئی بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اعتراض نہیں کرے گا۔ اب نماز استسقاء کے بعد دعا کرنا، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ بارش طلب کرنے کے لیے دعا میں اتنے بلند ہاتھ اٹھاتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی کو دیکھا جا سکتا تھا۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں بے شک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بھی دعا میں اتنے بلند ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے جتنے بارش طلب کرنے میں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے تھے، آپ کی بغلوں کی جو سفیدی ہے وہ دیکھی جا سکتی تھی۔ اب یہاں پہ بھی عام لوگ جو علم سے کورے ہیں، جاہل ہیں، وہ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے قائل ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ ثابت ہی نہیں ہے سوائے نماز استسقاء کے۔ ان کی غلط فہمی یہ ہے، اس پر علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر وہ بحث کو دیکھیں اور سمجھیں تو وہ سمجھ جائیں گے، کیونکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی نے آج کل کے اختلافات کو پہلے ہی دور فرما دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس حدیث سے بظاہر یہ وہم ہوتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے استسقاء کے ہاتھ اٹھائے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استسقاء کے بغیر بے شمار مقامات میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو میں نے کتاب لکھی ہے اس میں نے بہت ساری احادیث جمع کی ہیں جو اس بات پر دال ہیں، اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بے شک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش طلب کرنے کے لیے دعا فرمائی، اپنی ہتھیلیوں کی پیٹھ کو آسمانوں کی طرف کیا، جو مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب یہاں پہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل علم حضرات نے اسی حدیث سے یہ دلیل قائم کی ہے کہ ہر وہ دعا جو مصیبتوں کے رد کرنے کے لیے ہو، جیسے قرض سالی کو دور کرنے کے لیے ہو، تو اس دعا میں الٹے ہاتھوں سے دعا کرے، اور ہر وہ دعا جو کسی چیز کی طلب کے لیے ہو وہ سیدھے ہاتھوں سے دعا کی جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ جب بادل وغیرہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تیز ہوا چلتی تھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر ہونے اور جو اس میں ہے اس کے خیر ہونے اور اسے جو عطا کر کے بھیجا گیا ہے اس کے خیر ہونے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ تیری پناہ اس کے شر سے اور جو اس میں ہے اس کے شر سے اور جو اس میں بھیجا گیا ہے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کڑک چمک والے بادل دیکھتے تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا. آپ کبھی کمرے میں داخل ہوتے تھے, کبھی باہر تشریف لے آیا کرتے تھے, اور کبھی پیچھے مڑتے, اور کبھی بارش ہو جاتی تو آپ کی وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جایا کرتی تھی, یعنی خوش ہو جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ نے یہ جب کیفیت محسوس کی تو وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قوم عاد نے جب عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ہے تو ان کی وادیوں کی طرف آتا ہوا تو وہ بولے کہ یہ ہم پہ بارش برسائے گا, لیکن انہیں پتہ نہیں تھا بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم, بلکہ یہ تو وہ ہے جس کو تم جلدی چاہتے تھے, ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے. تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بادل کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے کہ کہیں اس میں جو ہے وہ عذاب نہ ہو. کیونکہ ایک اور حدیث پاک میں ہے, جب عرض کیا کہ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اس امید سے کہ بارش ہوگی, اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بادل کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا, اے عائشہ, میں عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا. ایک قوم کو ہوا کی وجہ سے عذاب دیا گیا, ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. وہ قوم عذاب کو دیکھ کر یہی کہہ رہی تھی کہ یہ بادل ہیں, ہم پہ برسیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ جب بارش ہو, بادل ہوں, تو اس وقت اگر یہ دعا کی جائے تو اس کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ اس پوری آیت سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کی طرف ہم چلتے ہیں. پہلا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ کوئی لاٹھی وغیرہ رکھنا, یعنی عصا وغیرہ رکھنا, یہ سنت انبیاء ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اتنی لاٹھی ہونی چاہیے جو اپنے قد یا اس سے بڑی ہو, کیونکہ بعض دفعہ پیشاب کے لیے کوئی پتھر وغیرہ توڑنا یا کوئی پتھر وغیرہ اپنے جانوروں کے لیے توڑنا یا کسی نقصان دہ چیز سے بچنے کے لیے اس لاٹھی کی ضرورت ہو سکتی ہے, لیکن یہ سنت مستحبہ ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ استسقاء یعنی رب سے پانی طلب کرنا سنت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی تو فقط دعا فرمائی اور کبھی اس کے لیے نماز استسقاء بھی پڑھی, جس طرح کہ ابھی اس کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے. چوتھا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے بالا تر ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتھر سے 12 چشمے نکالے, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے. ایک بار سفر میں پانی کی تنگی ہوئی, صحابہ نے عرض کی, پیاسے جانوروں کو سیراب فرما دیا گیا, خالی برتن بھر دیے گئے, مشکیزیں بھی بروا دیے. تو حضرت جابر نے سوچا, دیکھوں یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. نظر کی تو مبارک انگلیوں سے پانی جاری تھا. اب ایک اور اس کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ رب سے جو مانگنا ہو وہ انبیاء کرام سے مانگا جائے تو بھی درست ہے, کیونکہ بنی اسرائیل ہر موقع پر موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے تھے, اور آپ یہ نہ فرماتے تھے کہ تم مشرک ہو گئے ہو, تم نے رب کو چھوڑ کر مجھ سے کیوں شکایت کی ہے, بلکہ ان کا حاجت روائی فرماتے تھے کہ یہ طریقہ صحابہ کرام کا ہے کہ ہر دکھ میں, ہر درد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے, شکایت کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیا کرتے تھے. ساتواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مفت نعمتیں ملنا اور مصیبتیں نہ آنے سے لوگ فساد برپا کرتے ہیں. بنی اسرائیل نے بغیر مشقت غذائیں کھائیں, پانی پیا تو آپس میں ایسے جھگڑے کہ ایک جگہ سے پانی بھی نہ پی سکے, یعنی آپس میں اناد اور حسد کی وجہ سے مختلف ہو گئے, فرقوں میں بٹ گئے. آٹھواں فائدہ یہ ہوا کہ فساد سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں, جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی گئی تھیں کہ کھاؤ پیو مگر فساد نہ پھیلانا ورنہ سلب ہو جائیں گی یہ نعمتیں, تو انہوں نے فساد کیا تو ان سے وہ ساری نعمتیں سلب ہو گئیں. تو اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں, فساد نہ پھیلائیں وگرنہ ہم سے بھی وہ نعمتیں چھین لی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.